جی آج ہم بات کریں گے کہ ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ غسل کرتے وقت اگر کلمہ پڑھنا بھول جائیں تو غسل ہوگا یا نہیں. تو پہلی بات یہ کر لیتے ہیں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں. غسل کا پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، تیسرا جو فرض ہے وہ ہے پورے جسم کو پانی سے اس طرح گزارنا ہے جس طرح آپ تیل نہیں لگاتے جسم کو، اس طریقے سے آپ نے گزارنا ہے. اور ایک وال برابر بھی جسم جو ہے وہ خشک نہ رہے. یہ ہو گئے غسل کے 3 فرض. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں شرعی لحاظ سے اور سنت کے حساب سے غسل کا اصل طریقہ کیا ہے. اور پہلا تو طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. ہاتھ دھونے کے بعد اس کے بعد آپ نے جو ہے جہاں کو نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی، اس کو دھونا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے استنجا کرنا ہے. استنجے کے بعد آپ نے جو ہے پراپر طریقے سے جیسے وضو کیا جاتا ہے وضو کرنا ہے، ہاتھ دھونا ہے. ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے کولی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے جیسے عام روٹین میں وضو کیا جاتا ہے نماز کا. پورا جو ہے آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد آپ نے جو ہے سیدھے کندھے کے اوپر 3 دفعہ آپ نے پانی ڈالنا ہے اور 3 دفعہ الٹے کندھے کے اوپر جو ہے پانی ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ نے پانی پورے جسم کے اوپر اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ ایک وال برابر جو ہے جسم کا وہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے. یہ تو ہو گیا سنت کا طریقہ، ٹھیک ہے. اور آگے اگر کوئی عورت ہے مخصوص ایام کے بعد غسل کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی سیم طریقہ ہے. اور دوسری بات یہ کر لیتے ہیں کہ آیا کہ غسل کے دوران، کیونکہ ہم غسل کے اندر غسل خانے کے اندر ہم جو ہے ننگے نہا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شرعی لحاظ سے ہم نہیں پڑھ سکتے اور ہم اللہ پاک کا نام تک نہیں لے سکتے کیونکہ وہاں جگہ ایسی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے نا پڑھنے کی. تب ہم ہیں نا پاک، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. جب آپ پاک ہو جائیں اس کے بعد آپ سدا بہار پڑھتے رہیں، پورا قرآن پاک پڑھیں، جو دل کرتا ہے پڑھیں. لیکن جب غسل فرض ہو جائے صرف ایک شرط ہے، اگر آپ کوئی دعا کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ تاکہ آپ کے اوپر کوئی جنات جو ہے وہ حملہ نہ کر دے. صرف اس کی حفاظت کی نیت رکھ کے آپ کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں. باقی ادروائز آپ کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ حکم ہی نہیں ہے. اب ہیں ناپاک تو اللہ پاک کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہانے کی دوران، اور جو غیر مسلم ہے اس کو تو کلمہ کی ضرورت ہے. وہ ساری زندگی بھی نہاتا رہے تو پاک نہیں ہوگا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ نوازا ہے کہ ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک ہو جائیں گے. تو یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم غسل خانے کے اندر جو ہے کسی چیز کو بھی آپ نہیں پڑھ سکتے اندر، ٹھیک ہے، شرعی لحاظ سے. اور باقی جو باتیں ہیں کہ غسل سے پہلے آپ یہ پڑھیں وہ پڑھیں، لوگ پڑھتے ہیں، نہیں ہے پتہ لوگوں کو، تو لہٰذا یہ اس چیز سے بچیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.